تو جب قرآن کا ہمیں معلوم نہیں ہے نا کہ یہ کس کا کلام ہے, کس ذات کا, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن اوپر سے آؤ, ہمیں پرواہ نہیں ہے. لیکن جب when we know یہ کلام کس کا ہے, تو then we stand up and salute. سمعنا وأطعنا یا رب. So today we'll be talking about also knowing Allah subhanahu wa ta'ala and renewing this knowledge in our hearts. علماء یہ کہتے ہیں کہ out of all the knowledge, ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے, کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. out of all the knowledge of deen, this thing that knowing Allah subhanahu wa ta'ala, introducing yourself to Allah subhanahu wa ta'ala again and again is the only thing جو سب سے زیادہ آپ کا ایمان رینیو کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اس میں نا جتنا فاسٹ پیس لائف ہو گئی ہے نا, اور جتنا پریشرز ہم پہ ہیں, اور لوگ کیا کہیں گے, اور جابز اینڈ ہائپر کنزیومرزم کا دور ہے, اور کیپٹلزم کی بمبارڈمنٹ ہے, تو اس میں نا اٹ از نو ڈاؤٹ اینڈ نو سرپرائز کہ پیپل کیپ آن سیئنگ کہ ہمارا ایمان از گیٹنگ لو. بالکل ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو رہا ہے. اس لیے تو اللہ کی میں نے بھی کہا تھا نا, ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. ایمان تمہارے دلوں میں نا بوسیدہ ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو کیا کرو, جس طرح کپڑے کو تم ڈرائی کلین کراتے ہو نا, اس کی رینیو کرتے ہو یا نیا لیتے ہو, فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو نا رینیو کرے. ایکچولی بڑی ضرورت ہے جو آپ نے بات بتائی ہے نا, کہ جب بھی اس قسم کی باتیں سیریسلی جب میں سنتا ہوں نا, تو میں اپنے آپ کو جو ہے نا, اپنے آپ کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فار انسٹنس دیکھیں, سب بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیٹ سے اگر کوئی صحیح بندہ جو ہے, جس کو اپنی تھوڑی بہت عزت کا پتہ ہے کہ یار اگر کہیں جا رہا ہے اور اس نے کوئی غلط ٹرن کیا ہے, یا اس نے فار ایگزامپل اشارہ توڑا ہے وغیرہ, تو اس کو آگے اگر پولیس مل جاتی ہے فار ایگزامپل, وہ کہتے ہیں, ہاتھ دیتے ہیں کہ یار رک جاؤ. اب پولیس نے ہاتھ دے دیا, پیچھے سے وہ رک گیا, اور پولیس جو ہے چلتے چلتے آ رہا ہے کہ یار, اب بندہ جو ہے نا, لیٹ سے اس نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہنی ہوئی, اور لیٹ سے اگر فار ایگزامپل اسموکنگ بھی اگر پروہیبیٹیڈ ہے, کیونکہ باہر کئی کنٹریز ہیں جہاں پہ پروہیبیٹیڈ ہوتی ہے, تو اب بائی ڈیفالٹ اس بندے کا دل جو ہے نا, دیکھیں اب فزیکل اس کے اوپر کیا اس کا افیکٹ پڑ رہا ہے. اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے نا نارمل نہیں رہتی, جو پہلے کچھ ہی لمحے پہلے تھی. سملرلی اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, فار ایگزامپل اف اے پرسن ہی از اے پیشنٹ فار انسٹنس, اب ڈاکٹر کہتا ہے یار میں نے تمہارا علاج بھی کرنا, جسٹ ان کیس آئی اسٹارٹڈ آف ود اے ویکسینیشن, تمہاری جو ہے تمہیں انجیکشن آئی گیو یو اے ڈوز ناؤ. تو اس سے بھی اس کی جو جنرل حالت پہلے تھی نا, اس میں تغیر اور چینج آتا ہے. بالکل. اب سملرلی اب دیکھیں نا, ایگزامپلز اپون ایگزامپلز برو, اگر ایک آپ کے سامنے جج ہے, لیٹ سے میں نے کوئی ایسا کوئی کام کیا ہوا ہے, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دا ورڈکٹ ناؤ, کہ یار میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے, کسی کے پیسے لوٹ کے بھاگ گیا اور میں پکڑا گیا ہوں, اور مجھے پتا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا, جج مجھے ایویڈنس بھی سامنے ہے, اب یہ مجھے جو ہے نا یار کم از کم کچھ نہیں تو 2-4 سال کی جو ہے سزا دے گا ہی دے گا. وہاں پہ میری جو حالت ہوگی نا, میری ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, ایک عجیب قسم کی انگزائٹی اور اس قسم کی جو ہے نا, یعنی پسینے نکل آتے ہیں, بالکل ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یار سبحان اللہ, جب ہم دیکھیں, یہ تو ہم دنیاوی معاملات کی بات کر رہے ہیں نا, دین اگر میں اپنے آپ کو اس باکس میں رکھوں, کیا میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ وین ایور دی قرآنک آیات آر بینگ ریسائٹیڈ, یا میں کوئی فار ایگزامپل کوئی ایسی اچھی بات سنوں دین کے حوالے سے, کبھی میرے اندر فزیکلی ایسی کوئی جو ہے چینجز آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ یا اگر کوئی وہ جرم ہمیں پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کے خلاف بول رہا ہے کہ کل المؤمنین یغضون من ابصارہم, کہ اپنی آنکھیں نیچے کرو اور میں آنکھیں اٹھاتا ہوں, تو کیا میرے دل کی کیفیت بدلتی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا سبحان اللہ, کیا اب دیکھیں نا سائنس اپون سائنس جو ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں مومن اور منافق کی کیا نشانی ہے, کہ جب مومن جو ہے جب کوئی غلطی کر لیتا ہے, واٹ ہی فیلز از ایز اف کہ اس کے اوپر نا پہاڑ ایک جو ہے چڑھ رہا ہے, یعنی پہاڑ گرنے والا ہے, یعنی وہ بڑا بوجھ فیل کرتا ہے چھوٹی سی غلطی پہ بھی. لیکن whereas the hypocrite منافق کی کیا نشانی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لے, it is as if there is a fly on his nose and he is just dozing that fly away. So the difference is basically having the introduction, بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مومن کے لیے جو ہے چیز وہ بہت زیادہ ہی فیلز اٹ a lot, اور ایک کافر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو فیل نہیں کرتا نا.
تو اٹس جیسے کہ اف یو گو بیک ٹو دا ٹائمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اکثر حیران ہوتا ہوں, وہ صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل. Becoming unconscious, you know, it's not an easy thing. You require a certain amount of shock value to be able to achieve that, you know. تو just by thinking about something کہ کسی بندے نے یہ بات کہی ہوئی ہے اور وہ میں ذرا لوگوں کو بتا دوں, and when you are actually going to do that, آپ بے ہوش ہو جاؤ. If you try to, you know, practically think on this, we would never go through such a situation. Yes, and you can't fake it. We can't fake it too. Yes. And it happens 3 times with that sahabi, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگتے ہیں. So much they internalized everything. اب یہ تو حدیث ہے نا, ایمیجن قرآن کے ساتھ انہیں کیا حال ہوتا ہوگا. قرآن صحیح بات. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اور اس کے اپوزٹ منافقین, واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. لوگوں کو سستی ہے یار, بس اترے بوجھ یار, یہ بوجھ ہے, بس اباسیں لے رہے, بس ٹکرے مار رہے اور نکلے. لیکن جو مومنین ہیں نا, مطلب ان کی جو دلوں کی کنڈیشنز ہیں, آج کل تراویح ہو رہی ہیں تو ایوری بڈی کین ریلیٹ ٹو اٹ, رائٹ. کہ تراویح میں آپ کو کیا خیال آ رہے ہیں, تراویح میں آپ کو یہ خیال کہ اس نے فلان پھپھو نے میرے بارے میں بات کی تھی, یا میری اسائنمنٹس ہیں, میری جاب ہے, کل میں نے کیا کرنا ہے سب, یا آپ کا ایمان بڑھ ہے اور آپ کا وجلت قلوبہم, یہ مومنین کی اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے. اور پھر بعد میں کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. سبحان اللہ. یہ اچھا دیکھیں نا برو, پتہ کیا ہے, دا تھنگ از دیٹ یو نو, اس طرح کی آیات پڑھ کے نا, میں اگر اپنی بات کروں نا, میرے پر اثر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے کہا انما المؤمنون, اچھا دا اسکالر سے کہ جو اردو عربک یا گرامر وغیرہ پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اردو لینگویج میں اٹس اے ڈیفیشنٹ لینگویج اینڈ اٹ ہیز ناٹ گاٹ دا میننگ آف انما. تو اس کو رفلی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ بس یا صرف, سمجھنے کے لیے, تاکہ تھوڑا سا نا دماغوں کے قریب آ جائے. اب آپ اگر یہ بھی اگر ٹرانسلیشن رکھیں نا سامنے, تو کیا بنتا ہے کہ صرف مومنین وہی ہیں. یعنی اب دیکھیں نا, میں بھی اپنے آپ کو اس سرکل میں ڈالوں, آپ بھی ڈالیں, جو بھی سنتا ہے اس چیز کو یعنی غور کرے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنین جو ہیں نا صرف وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اور پھر یہی لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Now for example, اگر میں قرآن مجید دن و رات پڑھ رہا ہوں, یعنی تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہا ہوں, بٹ دیز تھنگس اف یو نو دیز تھنگس آر ناٹ ہیپننگ ٹو می, فار ایگزامپل نہ میرے دل میں کچھ اثر ہو رہا ہے, نہ ایمان بڑھ رہا ہے, سبحان اللہ, ویئر ایم آئی اسٹینڈنگ. اس کی میرے خیال میں وجہ پتہ ہے کیا ہے, وہ صحابہ سمجھ جاتے ہیں یہ کلام جو ہے رب العالمین, اللہ اکبر, اور ہم نہیں سمجھے کہ یہ کلام کس ذات کا ہے. Yeah, it brings us back to the main topic. We don't have the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ وتعالی ہے کون, اصل تو ہے کون, یعنی سبحان اللہ. اینڈ اٹس ویری مچ ڈیفیکلٹ for us weak humans to describe who Almighty is. Yani it is so it's a big challenge for someone who is da'if to describe someone who is qawi, and it's a big challenge for someone who is al-faqir to describe who is al-ghani. So اگر ہم یعنی قرآن, اگر ہم اللہ کا تعارف کرنا ہی یعنی کروانا ہی چاہتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی کرنا چاہتے ہیں, تو لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہم اللہ کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک, آپ وہی ہیں جس سے آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا, اور وہ قرآن میں موجود ہے ہمارے پاس.